پاکستان نے ایران کے پرامن جوہری پروگرام کے حق میں حمایت کر دی۔ ایران کے صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اصولی موقف پر ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران کے خلاف اسرائیل کی بلا جواز جارحیت پر پاکستان اور اس کے عوام نے مذمت کی۔ دوست وہ ہوتا ہے جو برے وقت میں ہاتھ تھامتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور ایران کی سوچ ایک ہے۔ ایران سے $10 ارب کی تجارت کا ہدف جلد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وزیر اعظم کا غزہ میں فوری سیز فائر پر زور، کہا ایران اور پاکستان نے فلسطینیوں کے لیے بھرپور آواز اٹھائی۔ غزہ میں اب تک اسرائیلی بربریت جاری ہے، دنیا کو غزہ میں امن کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ مشترکہ پریس کانفرنس سے پہلے دونوں رہنماؤں کی ملاقات بھی ہوئی۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر مہمان صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان کی حمایت پر دل سے شکر گزار ہیں۔ ایرانی صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس، کہا کہ اسرائیل خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ علاقائی امن اور ترقی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ روابط برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ مشترکہ اقتصادی زونز کے قیام اور سرحدی تجارت کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سرحدی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے دو طرفہ تعاون جاری ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کی دستاویزات کا تبادلہ بھی ہوا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی ایوان صدر آمد، صدر مملکت آصف علی زرداری نے خوش آمدید کہا۔ ایوان صدر کے اعلامیے کے مطابق دونوں صدور کی ملاقات میں خطے میں امن و استحکام کے لیے اور تنازعات کو بڑھانے سے روکنے کے لیے سفارتی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کا عزم دہرایا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات مشترکہ مذہب، ثقافت اور باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ دونوں ملک خطے کے پرامن اور خوشحال مستقبل کے لیے مل کر کام جاری رکھیں گے۔ صدر مملکت نے مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف مسلسل حمایت پر ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کا شکریہ ادا کیا۔ ایران کے صدر نے اسرائیل ایران جنگ میں پاکستانی قیادت اور عوام کی حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ پاکستان نے کشیدگی میں کمی اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے تعمیری کردار ادا کیا ہے۔ ایران کے صدر پاکستان کے 2 روزہ دورے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے۔ آسٹریلیا میں غزہ کی حمایت میں بڑا احتجاجی مظاہرہ۔ سخت سردی اور بارش کے باوجود سڈنی اور میلبرن میں لاکھوں افراد کی شرکت۔ ہم سب فلسطینی ہیں۔ سڈنی ہاربر برج پر 3 لاکھ سے زائد افراد کے نعرے۔ احتجاجی مظاہرے میں آسٹریلوی سینیٹر مہرین فاروقی، سابق وزراء، وکی لیکس کے بانی جولیان اسانج سمیت کئی کھلاڑی اور سیاستدان شریک ہوئے۔ مظاہرین کا غزہ میں انسانی امداد کی بحالی اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ فلسطینیوں کی نسل کشی اور جبری قحط پر اسرائیلی حکومت کے خلاف لندن، مانچسٹر، جرمنی، ڈنمارک اور مغربی کنارے میں بھی احتجاجی مظاہرے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں شدت آ گئی۔ پناہ گزین علاقوں، امدادی مراکز سمیت ریڈ کراس کی عمارت پر بھی بمباری۔ مزید 90 فلسطینی شہید۔ بھوک کی شدت سے بھی 6 فلسطینیوں کا انتقال۔ غذائی قلت سے شہداء کی تعداد 93 بچوں سمیت 175 ہو گئی۔ حماس نے اسرائیل کے جبری قحط سے متاثر یرغمالی کی ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن کی ریڈ کراس سے غزہ میں یرغمالیوں کو خوراک پہنچانے کی درخواست۔ عرب اور مغربی ممالک کی غزہ کے لیے فضا سے امداد۔ اردن، UAE، جرمنی، فرانس اور بیلجیم کے طیاروں نے 61 ٹن امداد غزہ میں گرائی۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا اور میں پاکستان میں ہی رہوں گا۔ اگر کوئی ڈیل انہوں نے کرنی ہوتی تو اب تک کر بھی لی ہوتی۔ تو یہ جو اس طرح کے جو مفروضے بنائے جا رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نئے نئے چھوڑے جاتے ہیں، تو یہ بیسیکلی تحریک کو نقصان دینے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کبھی بھی نہ کوئی خواہش ظاہر کی ہے، نہ کبھی یہ بات کی ہے، نہ کبھی سوچا ہے آج تک کہ وہ پاکستان کو چھوڑ کے کہیں پر بھی جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے دعووں کی تردید کی ہے کہ عمران خان بیرون ملک جانے کو تیار ہو گئے تھے۔ روزنامہ جنگ پشاور کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ارشد عزیز ملک سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے۔ علی امین گنڈاپور کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر انہوں نے کوئی ڈیل کرنا ہوتی تو اب تک کر لی ہوتی۔ ایک اور بیان میں 5 اگست کو حیات آباد ٹول پلازا سے خود ریلی کی قیادت کا اعلان۔
رہنما تحریک انصاف اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا ہے کہ ہمارا احتجاج پرامن ہوگا. 5 اگست سے پورے ملک میں پروگرام کریں گے. اسلام آباد آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. قانونی طور پر بانی پی ٹی آئی کی تمام کیسز میں ضمانت ہونی چاہیے. پروگرام جرگہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف کیس غلط بنیاد پر بنا تھا. عرفان صدیقی کی گرفتاری کا اس وقت کے وزیر اعظم کو علم نہیں تھا. کسی کے خلاف سیاسی انتقام کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہونے چاہیے. بانی پی ٹی آئی کے بیٹے والد سے ملنے آ رہے ہیں. بیٹوں سے ملاقات میں بانی پی ٹی آئی جو ہدایات دیں گے وہ فیصلہ کریں گے. وہ ہوگا جن کے پاس اختیار ہے, طاقت ہے, انہی سے بات ہو سکتی ہے. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی سماہنی سے 16 ایم پی او کے تحت گرفتار. پولیس کے مطابق عبدالقیوم نیازی سماہنی میں ریلی سے خطاب کر کے واپس آ رہے تھے جہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا. سابق وزیر اعظم 5 اگست کو بانی پی ٹی آئی کی کال پر احتجاج کی تیاریوں میں مصروف تھے. سابق وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی پاکستان میں بھی مختلف کیسز میں مطلوب تھے. دوسرے T20 میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2 وکٹ سے ہرا دیا. میچ کا فیصلہ آخری گیند پر ہوا. فاتح ٹیم کے جیسن ہولڈر کی آل راؤنڈر پرفارمنس, 4 وکٹیں حاصل کیں, وننگ شاٹ سمیت 16 رنز کی ناقابل شکست اننگز بھی کھیلی. میچ میں پاکستان نے 9 وکٹ پر 133 رنز اسکور کیے. حسن نواز نے 4 چھکوں اور 1 چوکے کی مدد سے 40 رنز بنائے. کپتان سلمان علی آغا نے 38 رنز کی اننگز کھیلی. دونوں ٹیموں کے درمیان 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر. تیسرا اور آخری میچ آج کھیلا جائے گا. پاکستان اور ایران کا 2 طرفہ تجارت کا حجم $10 ارب تک بڑھانے پر اتفاق. پاک ایران بزنس فورم سے خطاب میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ 2 طرفہ تعلقات کو مختلف جہتوں میں آگے بڑھا رہے ہیں. سیاسی, اقتصادی, ثقافتی شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینا ترجیح ہے. پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ایران کی خارجہ پالیسی کا اہم جز ہے. مشترکہ اقتصادی زونز کے قیام اور سرحدی تجارت کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. مسعود پزشکیان نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت خطے کے امن کو داؤ پر لگا رہی ہے. امن کے لیے مسلمان ملکوں کو متحد ہونا چاہیے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ دونوں ملک تجارت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کریں گے. 2 طرفہ تجارت کے مواقع سے بھرپور استفادہ کرنا ہوگا. پاک ایران فری ٹریڈ ایگریمنٹ اور بزنس فورم جیسے پلیٹ فارمز 2 طرفہ تجارت کے فروغ میں اہم ہیں. وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان سرحدی تجارت کے فروغ کی حمایت کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات. ایران کے صدر نے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا. بلوچستان کی کابینہ میں ایک بار پھر رد و بدل کا فیصلہ. صوبائی وزیر صحت بخت کاکڑ اور وزیر زراعت علی حسن زہری کے محکمے تبدیل کیے جائیں گے. صادق عمرانی, ظہور بلیدی اور اسلم کردگلو سے وزارتیں واپس لیے جانے کا امکان ہے. وزیر اعلیٰ کے 5 مشیران کو بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ. 2 مشیران کے محکمے تبدیل کیے جانے کا امکان. زرق مندوخیل کو کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق مختلف صوبائی وزراء کے خلاف نیب, اینٹی کرپشن اور دیگر ادارے تحقیقات کر رہے ہیں. ترجمان حکومت بلوچستان شاہد رند کا کہنا ہے بلوچستان کابینہ میں کوئی تبدیلی زیر غور نہیں. لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش. ہربنس پورہ, جیل روڈ, گڑی شاہو اور ڈیوس روڈ پر موسلادھار بارش. لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش. ہربنسپورہ, جیل روڈ, گڑی شاہو اور ڈیوس روڈ پر موسلادھار بارش ہوئی. گجرپورہ میں بارش اور تیز ہوا کے باعث سائن بورڈ گر گیا. زد میں آ کر ایک شخص جاں بحق ہوا. محکمہ موسمیات کی آج سے ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کی پیش گوئی. پنجاب, خیبر پختونخوا, کشمیر اور گلگت بلتستان کے بعض مقامات پر موسلادھار بارش متوقع. اسلام آباد, راولپنڈی, گوجرانوالا اور لاہور میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے. مری اور گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ ہے. 6 اگست کو بلوچستان میں تیز بارشیں متوقع.
बनू में पुलिस चौकी फतह खेल पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला। आरपीओ के मुताबिक पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से 3 दहशतगर्द हलाक और कई जख्मी हो गए। दहशतगर्द रात की तारीकी में जख्मियों को अपने साथ ले गए। फायरिंग के तबादले में एक कांस्टेबल शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत। दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर पुलिस को खिराज तहसीन कहा। पुलिस ने जुर्रत से हमला नाकाम बनाकर दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। लोअर कुरम पड़ाव और चपरी के पास एफसी चेक पोस्ट पर हमला। 2 एफसी और एक पुलिस एहलकार जख्मी। बनू के थाना मिरियान पर दहशतगर्दों का क्वाडकॉप्टर ड्रोन से हमला। जख्मी होने वाले 2 पुलिस एहलकार अस्पताल मुंतकिल। शपदर में मोटरसाइकिल सवारों की पुलिस पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 हमलावर हलाक। असलहा कब्जे में ले लिया गया। पुलिस शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज यौम शोहदा मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में तकारीब। इस्लामाबाद में यौम शोहदा पुलिस की मुनासिबत से पुलिस लाइन्स यादगार शोहदा पर शमे रोशन। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि शोहदा पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। शोहदा पुलिस जुर्रत और बहादुरी और मुल्क और कौम से वफा के पेकर हैं। लाहौर मॉल रोड पर भी तकरीब का इनकाद। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। फातिहा खानी की शमें भी रोशन की गईं। DIG फैसल कामरान ने कहा कि लाहौर पुलिस के 342 अफसर और जवान शहादत के अजीम रुतबे पर फायज हो चुके हैं। रावलपिंडी में भी यौम शोहदा पर शमें रोशन करके खिराज अकीदत पेश किया गया। CPO रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी ने कहा कि रावलपिंडी पुलिस के 122 जवानों ने फर्ज की राह में जानों का नजराना पेश किया। शोहदा हमारा फख्र हैं, कुर्बानियों को याद रखा जाएगा। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 476 वाक़यात हुए, जिनमें 70 से ज़्यादा पुलिस एहलकार शहीद हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 2 एडिशनल IG समेत 2330 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। रावलपिंडी के इलाके पीर बधाई में जिरगे के हुक्म पर गला दबाकर कत्ल की गई खातून की लाश कब्रिस्तान लाए जाने की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है खातून की लाश को लोडर रिक्शे में रखकर सुर्ख रंग के तरपाल से ढांप कर कब्रिस्तान लाया गया। जिरगे के हुक्म पर 19 साला शादीशुदा खातून के कत्ल का वाकया 16 और 17 जुलाई की शब पेश आया था। ये वीडियो 17 जुलाई की सुबह की है। वीडियो में नजर आने वाले तमाम अफराद पुलिस की हिरासत में हैं। हुकूमत ने चीनी दरामद करने का एक और टेंडर जारी कर दिया। TCP के मुताबिक 1 लाख मेट्रिक टन चीनी का टेंडर 11 अगस्त को खोला जाएगा। दूसरी जानिब मुख्तलिफ शहरों में सरकारी रेट पर चीनी दस्तियाब नहीं। लाहौर की दुकानों से चीनी गायब। दुकानदारों ने गुड़ और शक्कर की कीमतें भी बढ़ा दी। कोयटा में 7 रुपये फ़ी किलो कमी के बाद चीनी 178 रुपये फ़ी किलो पर आ गई। कल तक चीनी 185 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त हो रही थी। ज़िले इंतजामिया ने चीनी की सरकारी कीमत 177 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर रखी है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वफाकी हुकूमत शुगर माफिया पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। वफाकी हुकूमत ने अवाम को शुगर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है। शुगर माफिया का ताल्लुक हुक्मरान तबके से है, इसीलिए उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुक्मरानों के असासों में इजाफा हो रहा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से चीन के डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर के सदर की मुलाकात। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान चीन के इक़्तिसादी और इस्लाहाती कामयाबियों से सीखने का ख़्वाहां है। देरपा और पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए चीन के साइंटिफिक प्लानिंग मशअल राह है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से मुल्क मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन हो रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान का हदफ पाकिस्तान को 2035 तक $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने का है। पंजाब भर में सनतों से निकलने वाले जहरीले कचरे और मवाद को नहरों और नालों में फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। हरियाणा ड्रेन की 10 अगस्त तक सफाई की डेडलाइन मुकर्रर। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में इंडस्ट्रियल यूनिट्स और हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला। हुकूमत का वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए सनतों को बिला सूद कर्जे देने का भी फैसला। मरियम औरंगजेब की 10 अगस्त से फैसला कुन कार्रवाइयों का आगाज करने की हिदायत।
کراچی میں شاہ فیصل کالونی کے پل پر ٹریفک حادثہ، خاتون جاں بحق، بچی زخمی۔ پولیس کے مطابق خاتون اور بچی چنگچی رکشے سے گریں اور پیچھے سے آنے والی بس کے نیچے آ گئیں۔ کراچی دو دریا میں باپ کی اپنے 2 بچوں کے ساتھ سمندر میں ڈوبنے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو میں باپ کو بچوں سمیت سمندر میں ڈوبتے اور شہریوں کو ویڈیو بناتے دیکھا جا سکتا ہے۔ 4 روز قبل ایک شخص نے اپنی کم سن بیٹی اور بیٹے کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ لاشیں سمندر سے نکال لی گئی تھی۔ راولپنڈی کے بوستان خان روڈ پر سیوریج لائن میں گیس بھر جانے سے دھماکہ، بچی جاں بحق، 5 افراد زخمی۔ سیوریج لائن میں گیس دھماکے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ گیس دھماکہ ممکنہ طور پر فٹ پاتھ کے نیچے بنی سیوریج لائن میں ہوا ہے۔ فیصل آباد کے چک 564 میں کھانے میں تاخیر پر چھوٹے بھائی نے فائرنگ کر کے بڑی بہن کو قتل کر دیا، مقدمہ درج، ملزم گرفتار۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیئرمین NDMA کی موجودگی میں پاکستان سے غزہ کے لیے مزید امدادی سامان روانہ۔ NDMA کے مطابق 100 ٹن امدادی سامان پر مشتمل 17ویں کھیپ بذریعہ خصوصی پرواز غزہ کے لیے بھیجی گئی۔ امدادی سامان میں تیار کھانا، خشک دودھ، بسکٹ اور ادویات شامل ہیں۔ پاکستان سے اب تک مجموعی طور پر 1715 ٹن امدادی سامان غزہ بھیجا جا چکا ہے۔ مزید 100 ٹن امداد چند دنوں میں روانہ کی جائے گی۔ اسرائیل کے 600 سے زائد سابق سیکیورٹی عہدیداروں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھ دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق سیکیورٹی عہدیداروں نے خط میں صدر ٹرمپ سے غزہ جنگ ختم کروانے کے لیے نیتن یاہو پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یمن کے ساحل پر خراب موسم کے باعث کشتی ڈوب گئی۔ واقعہ یمن کے جنوبی صوبے ابیان کے ضلع اہور کے قریب بحیرہ عرب میں پیش آیا۔ کم از کم 54 افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثے کا شکار کشتی میں 150 افراد سوار تھے۔ 10 افراد کو بچا لیا گیا، باقی کی تلاش جاری۔ مدینہ منورہ ایک بار پھر صحت مند شہر کے درجے پر فائز۔ عالمی ادارے صحت نے صحت مند شہر کی سند دے دی۔ سعودی خبر ایجنسی کے مطابق WHO کے 80 معیارات پر پورا اترنے پر مدینہ منورہ کو صحت مند شہر کا درجہ ملا ہے۔ مدینہ ریجن کے گورنر شہزادہ سلمان بن سلطان نے وزیر صحت فہد الجلاجل سے عالمی ادارے صحت کی تصدیق کی سند وصول کی۔ مدینہ منورہ کو یہ اعزاز پہلی بار 2019 میں ملا تھا۔ طائف، تبوک، الدریہ سمیت دیگر 14 سعودی شہر بھی صحت مند شہروں میں شامل۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام اور لاہور کیلنڈرز کے تحت شاہینوں کے شہر سرگودھا میں 2 روزہ ٹرائلز کا آغاز۔ پہلے مرحلے میں نوجوانوں کی بڑی تعداد یونیورسٹی کرکٹ گراؤنڈ پہنچ گئی۔ آج خواتین کے ٹرائلز ہوں گے۔ آئرلینڈ کے خلاف 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم آئرلینڈ پہنچ گئی۔ 15 رکنی اسکواڈ کی قیادت فاسٹ بالر فاطمہ ثنا کر رہی ہیں۔ پاکستان ٹیم آج سے پریکٹس شروع کرے گی۔